أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل تقدیم و تعظیم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، جمعۃ المبارک کے بابرکت بسعادت دن میں ہم یہاں جمع ہوئے. اللہ رب العزت ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس موقع پر ہمیں حق سچ سنانے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بار بار بے شمار بن تکرار موت کے بارے میں، موت کی حقیقت، انسان کا دنیا سے آخرت کی طرف رجوع لوٹنے کے بارے میں اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتے ہیں. انسان کسی طرح دنیا کی غفلت، جو غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس کو پھینک کر حق راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، عارضی دنیا سے، فانی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کی اپنی زندگی کی طرف رجوع کرے. میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت اللہ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. دنیا کے اندر بے شمار لوگ ملیں گے، بے شمار قسم کے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوگا. کوئی اسلام کا انکار کریں گے، کوئی قرآن کا انکار کریں گے، کوئی پیغمبر علیہ السلام کا انکار کریں گے. حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ملیں گے دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انکار کرنے والے ہوں گے. ایسے ملیں گے، بے شمار تحریری ملیں گے جو کہیں گے اللہ رب العزت نہیں ہے. اللہ کی ذات کا بھی انکار کرنے والے لوگ ملیں گے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا. چاہے وہ مسلمان ہے تب بھی، چاہے وہ کافر ہے تب بھی، چاہے مالدار ہے تب بھی، چاہے غریب ہے تب بھی، چاہے وہ ماننے والا ہے تب بھی، نہ ماننے والا ہے تب بھی، چاہے وہ بڑا ہے تب بھی، چھوٹا ہے تب بھی. ہر ایک اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آنے والی ہے. کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم بار بار کئی جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں. پھر بھی جب وہاں سے واپس آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. جنازے کے اندر جب ہم موجود ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ شریک ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کیا زندگی ہے کہ آیا تو تب بھی محتاج تھا، بغیر کپڑوں کے آیا، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا،
خود کو نلا بھی نہیں سکتا تھا، خود کو کھلا پلا بھی نہیں سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، دنیا میں آیا محتاجی کے ساتھ، واپس جا رہا ہے محتاجی کے ساتھ، کہ باقی بندے اس کو نہلا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، اٹھا کر قبر میں لے جا رہے ہیں، تب بھی محتاج ہے۔ یہ انسان کی ابتدا محتاجی میں، انتہا محتاجی میں، درمیانی کچھ وقت ایسا آتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو طاقتور تصور کرنے لگتا ہے، یوں سمجھنے لگتا ہے جیسے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس پہاڑوں کو بھی سر کر جاؤں، میں بڑی بڑی چیزوں کو عبور کر جاؤں، میں بڑے بڑے پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو بھی عبور کر جاؤں گا۔ لیکن انسان اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کی طرف غور و فکر نہیں کرتا۔ اے انسان، تیری ابتدا میں بھی کمزوری ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، مر رہا ہے، اس وقت بھی محتاجی ہے، تیرے اندر اتنی ہمت سکت نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو نہلا سکے، دھلا سکے، کفنا سکے۔ اے انسان، درمیانی چند زندگی کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے تو اپنے آپ کے اندر اتنی اکڑ پیدا کرتا ہے کہ تو دوسرے سے بھی بات کرتا ہے، تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے، عنایت کے ساتھ بات کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھ کر بات کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کو تکبر، انا پرستی بہت زیادہ بری لگتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ جو کبر ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، جو شخص میری چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے بندے کے اندر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جب کوئی تکبر کرتا ہے یوں ہوتا ہے جیسے کوئی میری چادر مجھ سے کھینچ رہا ہو، اور جو میری چادر مجھ سے کھینچے اس کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اللہ رب العزت کے اندر ہر چیز ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عاجز نہیں ہے، اس لیے اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اپنے بندے کے اندر وہ عاجزی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو عاجزی لے کر آئے گا، انکساری لے کر آئے گا، محتاجی لے کر آئے گا، میرے سامنے آ کر سوال کرے گا، میں اس سے خوش ہوں گا، اور جو سوال نہیں کرے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، مجھ سے طلب نہیں کرے گا، میں اس سے ناراض ہوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے، مجھے پکارنے سے روح پھیرتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں، سیدخلون فی جہنم داخل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سے مانگے، دنیا کے بادشاہ ہیں، ان سے آپ مانگیں گے خوش ہوں گے، دوسری مرتبہ جائیں گے پہلے والی خوشی آپ کو نظر نہیں آئے گی، تیسری بار جائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ آپ کو اپنے دروازے سے دھتکار دے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بندے، میرے دروازے پر آ، بار بار مانگ، ہر بار مانگ، 100 بار مانگ، جتنے بار مانگے گا میں ہر بار اس سے زیادہ خوش ہوں گا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، دن ہو تب بھی، رات ہو تب بھی، 24 گھنٹے اگر کسی حاکم کے، بادشاہ کے دروازے کھلے ہیں جو ہر ایک کا سوال سنتا ہے، ہر ایک کا سوال سنتا ہی نہیں، اس کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کے حاجت کو پوری بھی کرتا ہے، وہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے مختصر سی زندگی کے اندر ہم دنیا میں آتے ہیں، مختصر سی زندگی لے کر ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں اذان کہی جا رہی ہے، ہمیں اقامت کہی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، جب ہم مسجد میں آتے ہیں نا، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے۔ کتنا وقفہ ہوتا ہے اقامت اور نماز کے درمیان؟ یہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں انسان تو دنیا کے اندر بار بار نماز پڑھ رہا ہے، 5 بار نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، کہ تو اذان دیتا ہے، اقامت کرتا ہے، اقامت کے بعد فوراً تو نماز پڑھتا ہے۔ اے انسان، تو دنیا میں آیا، تیری اذان ہو گئی ہے، تیری اقامت بھی ہو گئی ہے، بس رہ گیا ہے تو تیری نماز رہ گئی ہے۔ اب نماز کی تیاری کر۔ اقامت کے بعد بندہ خرید و فروخت میں لگتا ہے دنیا کے اندر۔ جب نماز کے لیے کوئی آتا ہے نا، اذان ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، اس کے بعد بندہ خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کوئی اور معاملات طے کرنے نہیں، وہ تو فوراً نماز کی ہی نیت بھی لگ جاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا انسان تیری اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، تیری زندگی کا مقصد جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کو، ہر ایک شے کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اور جنات کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد سے پھر جائیں گے تو یہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے انسان کو اپنے مقصد سے پھر گیا تھا، کہ جی ہمیں تو کمانے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، ہم نے تو کمایا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا، ہم نے ضروریات پیش کی۔ یاد رکھیے کہ ضروریات ضرورت کے درجے میں ہے، مقصد مقصد کے درجے میں ہے۔ ہماری زندگی میں ضروریات ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمیں کمانا ہے، کھانا ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت کے درجے میں ہوں گی، لیکن مقصد کیا ہے، زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ مقصد کو بلا لیا، مقصد کو بلا لیا، چلو یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں لے آئے، اور جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا اور گھر والوں کی جناب خدمت کرنا، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے ساتھ لگایا ہے، یہ سارے معاملات، اس سے بھی مفر نہیں ہے، اس سے بھی یہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ کسی اور کے حقوق ادا نہ کرو، ہر ایک کے حقوق بھی ادا کرو۔ مقصد عبادت ہے، عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے کام کریں۔ تو انسان چاہے وہ اپنی زندگی کو بھول جائے تب بھی، چاہے وہ اپنی موت کو بھولے تب بھی، نہ بھولے تب بھی، موت ہمیں نہیں بھولتی۔ موت ایک ایسی چیز ہے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظہ انسان کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وہ انا الموت، انا الموت کی صدائیں لگاتی رہتی ہے، انا الموت کہتی رہتی، میں موت ہوں، میں موت ہوں، انا الموت الذی یفرق بین الامہات والبنات، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی، جدائی ڈالنے والی ہوں۔ انا الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہوں۔ انا الموت الذی بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بہن بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنے والی موت ہوں۔ انا الموت الذی تخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو بڑے بڑے محلات کو، بڑے بڑے قصور، بڑے بڑے بنگلوں کو جس نے ویران کر دیا، میں وہ موت ہوں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ محلات ہمیں کئی اس طرح نظر آئیں گے، وہ گھر کئی اس طرح میں نظر آئیں گے۔ ایک وقت میں وہاں پر آبادی تھی، وہاں پر بول بالا تھا، چرچا ہوتا تھا، وہ شور و غل ہوتا تھا۔ آج اگر وہاں سے جائیں سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ ہمیں موت کی طرف یہ دعوت دینے کے لیے ہے، یا لوگوں جس طرح ہم نے مرے ہیں، چند دن پہلے یہاں پر بھی شور تھا، شرابہ تھا، آج جس طرح سکوت طاری ہے، تم بھی اگر بول رہے ہو، چل رہے ہو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تم میں بھی یہ وقت ضرور آئے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں موت کی طرف بلانے والی ہوتی ہیں۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت کہتی ہے انا المفرق، انا بین الاخ والاخوات، بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، محلات کو تباہ کرنے والی، بے ویران کرنے والی میں موت ہوں۔ انا الموت الذی، میں وہ موت ہوں، اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرنے والی ہے، آبادیوں کو ویران کرنے والی ہوں اور قبروں کو آباد کرنے والی وہ موت ہوں۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال لے کر جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے، پھر قبر کا سلوک بھی اسی طرح ہے۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغات میں سے ایک باغ کیسے ہوگی؟ جس طرح آپ نے تیاری کی ہوگی، اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اعمال لے کر جائیں گے تو وہاں پر قبر مرحبا کہے گی، تیرا آنا مبارک، وہ زمین وہاں قبر کشادہ ہو جائے گی کہ جتنے بھی بندے تھے مجھے سب میں تو محبوب لگتا تھا، میرے پاس آیا ہے، میری مہمان نوازی دیکھ۔ قبر کھلی ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ہوائیں آتی ہیں، جنت کے نظارے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ برزخ ہی سے یہ معاملات شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگر اعمال اس طرح کے نہیں ہوں گے، قبر میں جائے گا، قبر کہے گی تیرا آنا نا مبارک، تو دنیا میں چل رہا تھا، مجھے ناپسند تھا، آج میرے اندر آیا ہے، میرا سلوک بھی دیکھ۔ روایات میں آتا ہے قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اعمال، یہ سارے اعمال، ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار قبر میں کیسے سوال جواب ہوتے ہیں، قبر اتنی جگہ کشادہ۔ دیکھیں کہ جو معاملات ہیں ہم کہاں سے آئے، دیکھیں عالم ارواح میں، وہاں پر ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، یا اللہ ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے ہم نے وہاں پر کس طرح جواب دیا تھا؟ کسی کو یاد نہیں۔ وہ معاملات، وہ جو عالم تھا وہ اور تھا،
وہ جو جہاں تھا وہ اور تھا، وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہماری سوچ سے بھی ماورا ہے۔ ہم نے وہاں پر یہ جواب دیا تھا، قرآن کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے ہو کر آئے ہیں، وہاں پر بھی ہماری پرورش ہوئی ہے۔ کیسے ہوئی ہے ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، وہاں پر کسی کو بھی کوئی احوال کا نہیں پتہ۔ وہ بھی ایک جہاں تھا، یہ بھی ایک جہاں ہے۔ اس کے بعد اس جہاں میں ہم آ گئے ہیں، اس جہاں میں کیا ہو رہا ہے ابھی ہمیں معلوم ہے۔ اس جہاں کے بعد پھر ایک اگلا جہاں برزخ کا جہاں آئے گا، اس میں جائیں گے، وہاں کیا حوالہ ہمیں کیسے معلوم ہو جائیں گے؟ پھر ہم کیسے ابھی سے ہی سوچنے لگ جائیں گے وہاں پر کیسے سوال ہوگا، کیسے ہمارا یہ عقل اس جگہ پر جانا وہ بتا نہیں سکتا کیسے یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد محشر کا سما ہوگا، محشر وہ جہاں ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم والا سما ہوگا، وہ جہاں ہوگا۔ یہ جہاں بدلتے رہیں گے، ہر ایک ضروری نہیں ہے ہم اس دماغ سے ہر ایک جہاں کو ہی تصور کر لیں۔ ہر ایک جہاں کا تصور ہمارے اس دماغ میں نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت اس قرآن کے اندر بار بار ہمیں بتا رہے ہیں، اے میرے بندو تم نے الست بربکم قالوا بلا وربنا کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن تم اس وعدے سے پھر گئے ہو۔ دنیا کی رنگینی کے اندر، دنیا کی زیب و زینت کے اندر، دنیا کے اندر آ کر تم اپنے رب کو بھی بھول گئے ہو، اپنے مقصد کو بھی بھول گئے ہو۔ یاد رکھنا، اپنے مقصد سے اگر پھر جاؤ گے تو تمہارا انجام دوزخ ہوگا۔ اس لیے ہر وقت ہر لمحے موت کو یاد رکھیں۔ موت کے لیے جو ہے نا، ہر وقت جب ہم یاد کریں گے، موت کو ہر وقت یاد رکھیں گے، موت کا ہی تذکرہ کریں گے۔ ہم ہماری محفلیں کوئی بھی ہے، ہمیں دنیا کے جب منصوبے بنا رہے ہوں، لمبے چوڑے منصوبے بنا رہے ہوں، اس وقت ہمیں موت سامنے آ جائے، ہاں یہ یاد رکھنا موت بھی آئی، یہ چیز ہمیں اس چیز میں ایڈ کرنی چاہیے، اس میں شامل کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو رجوع ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے، رجوع کی طرف نہ ہو جائے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہ ذہن میں ہو، ٹھیک ہے یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ہم نے جانا اللہ رب العزت کی طرف ہی ہے۔ میرے دوستو، یہ جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پڑھی جائے نا، آج ہم سے کیونکہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی، اس لیے جب کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی موت کا واقعہ پیش ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ جو نا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ لفظ کفر لوگوں کے زبانوں سے نکل جاتا ہے، یا اللہ نہیں ملا تھا تو یہ، یعنی ہمارے ساتھ ہی یہ کام ہو رہا ہے، تیسرا بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ واپس لے سکتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر جو ایک رشتہ داری کے اندر، ایک خاندان کے اندر بٹا ہے، اس کے اندر شامل کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہ حکمت کے بنا پر کیا ہے، یہ خاندان کو بڑھانے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کام کیا ہے، وگرنہ ہماری جان ہمارے رشتہ داروں سے پہلے اللہ رب العزت کا اس پر حق ہے۔ اللہ جب چاہے وہ لے لے، اللہ جب چاہے وہ دے دے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے لے لے، اس سے اللہ رب العزت سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں آتا ہے، وہ سفر میں ہوتے، ان کو خبر ملتی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ سفر اپنے سواری سے اترتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور دعا کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تیری ہی طرف سے دیا ہوا تھا، تو نے ہی واپس لے لیا ہے، ہم بھی تیری ہی طرف واپس جائیں گے، یہ دعا کرتے، وہاں سے اپنا سفر آگے جاری رکھتے۔ تو میرے دوستوں، یہ صحابہ کرام کیا ان کو اپنی اولاد پسند نہیں کی، دین کی وجہ سے انہوں نے اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، گھر بار کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا صرف دین کی وجہ سے۔ اور جب راستے میں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، فوتگی ہو گئی ہے، تو وہ یہ عمل کرتے تھے، کیوں؟ ان کی تیاری تھی، آخرت کی تیاری تھی۔ اور ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے اس موقع پر؟ کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہوتی، تو یہ تیاری کرنی ہے۔ یہ تیاری کیسے کریں گے؟ ہر وقت ہمارے ذہن میں موت آ جائے، موت جب ہمارے ذہن میں ہوگی تو اس وقت جو ہے نا ہر چیز سے ہم تیار ہوں گے۔ ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد ہو، ہر وقت جب ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اگر کوئی حادثاتی موقع آتا ہے، کوئی وقت آئے گا، اس وقت انشاءاللہ العزیز ہماری زبان سے خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ جب ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے آخری وقت میں، پھر وہ اس انسان کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 سال بھی اگر رہے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے، حقوق العباد جو ہیں، حقوق العباد اللہ رب العزت اس کے بارے میں کبھی بھی معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔
لیکن جب بندہ حالت کفر میں ہو، اسلام کی طرف آ رہا ہو، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر حقوق العباد میں کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کے مال و جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، ناحق کسی کا کوئی مال کھایا ہوگا، یہ قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق کسی طرح سزا دی ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، اللہ رب العزت قیامت والے دن وہاں کھڑا کریں گے۔ روایات میں آتا ہے ایک غریب کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا غریب کون ہے، نادار کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے، مفلس ہے، وہ نادار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہے، وہ تو تمہارے دنیاوی اعتبار سے تم اس کو مفلس کہہ سکتے ہو، اللہ کے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن آئے گا، بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، انبار لے کر آئے گا، ڈھیر لے کر آئے گا نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا کہ یار اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ ابھی اس کا حساب کتاب ہو جانا تھا جنت کے لیے، اتنے میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، مجھے انصاف دیجیے۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میری زمین دبائی ہوئی تھی، یا اللہ مجھے انصاف دیجیے۔ یا اللہ اس نے مجھے ناحق بدل کیا تھا، مجھے انصاف دیجیے۔ اس نے مجھے فلاں 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 مجھے سزا دی تھی، یا اللہ مجھے انصاف دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی لمبی قطار لگ جاتی ہے، اللہ رب العزت وہاں ایک ایک بندے کو جس کا اس نے حق مارا ہوتا ہے، حق دبایا ہوتا ہے، ناانصافی کی ہوتی ہے، ایک ایک کو حق دے گا، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی لائن باقی ہوگی۔ وہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا وہ ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی وہ لائن باقی ہوگی، ابھی وہ لوگوں کی قطار باقی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اب ایک ایک بندہ ہے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلانی ناانصافی کی، اب اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اللہ کہیں گے اس کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ لگا دو۔ اس طرح کرتے 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 ایک کے دو، دوسرے کے تیسرے کے، یہاں تک کہ جب حساب کتاب ختم ہوگا وہ شخص اتنا زیادہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، حساب کتاب ہوگا اتنا زیادہ انبار گناہوں کے لے کر جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غریب ہے، مفلس ہے، تو ایسا شخص ہے جو دنیا میں بے شمار نیکیاں کرے، بہت سے زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، حج بھی کرتا ہو، کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہو اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو، ہر ایک عمل کرتا ہو، حقوق العباد نہ کرتا ہو، لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے، قیامت والے دن اس کے ساتھ یہ حساب ہوگا، وہ قیامت والے دن غریب ہوگا، غریب اور مفلس ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، سنبھل کر رہنا ہے، تقوی اختیار کر کے رہنا ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا ابی بن کعب سے، ابی بن کعب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے امیر المؤمنین تقوی کی یوں مثال لیجئے، جب جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، دشوار راستہ ہو، وہاں سے آپ گزر رہے ہوں، کیسے گزریں گے؟ امیر المؤمنین فرمانے لگے میں وہاں سے گزروں گا، اپنی چادر کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑے کو سمیٹ کر وہاں سے گزروں گا تاکہ میرے کپڑے وہاں اس کانٹے کے ساتھ نہ لگے، میرے کپڑے نہ پھٹ جائے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین تقوی کی بھی یہی مثال ہے، یہ دنیا اس کے ہر قدم کے اندر گناہوں کے کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ پر بے برائیاں ہیں، گناہ ہیں۔ اس دنیا کے اندر بندہ اس طرح زندگی گزارے جس طرح اس تنگ دشوار راستے سے بندہ گزرے، اس طرح گزارے کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا حقوق ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا رہے، بار بار معافی مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، احتساب کرتا رہے کہ میں نے آج کے دن کے اندر کون کون سے نیک کام کیے، آج دن کے اندر میں نے کون کون سے برائیاں کیے، آج دن کے اندر میں نے کس کس کا دل دکھایا، کس کے ساتھ میں نے ناانصافی کی۔ شام کے اندر مکمل احتساب کرے، حقوق اللہ کے اگر وہ زمرے میں چیز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اگر حقوق العباد کے زمرے میں آ رہی ہے بندے سے معافی مانگے، بندے کا حق جا کر دے۔ تو ایسے ہی اگر بندہ کوئی زندگی گزارے گا تو عند اللہ کے ہاں بڑے ہی اجر و ثواب کو وہ مستحق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔